ہاتھ پر بیٹھ ہوئے. حضرت نعمان بن بشیر وہاں پر گورنر تھے. یزید کو جب خبر مل گئی اس نے ان کی گورنری کو معزول کر دیا اور وہاں پر ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیج دیا. راتوں رات سارا کوفہ پلٹ دیا گیا, حسین کے خلاف کر دیا گیا. اس میں حضرت حانی تھے, بہرحال بہت سے لوگ تھے اور حضرت حانی جانے سارے ایسے گئے تھے. حضرت امام حسین استاد انہی کے مقام میں ٹھہرے تھے. حضرت امام مسلم رونے لگے. بچوں نے رونے کا سبب پوچھا, محمد و ابراہیم دو بیٹے ہیں. سبب پوچھا, بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم, سارے لوگ یزیدی ہو گئے ہیں. یہ حسین کے انتظار میں تھے, آج آپ یزیدی بن گئے ہیں. اور سنیے, ہو سکتا ہے کہ حسین وہاں سے چل دیے ہوں کیونکہ میں نے ان کو خط لکھ کے بھیج دیا, یہاں کوفہ حسینی ہے, آپ کا ہے, آپ کے نام پر بیعت کی ہے, اب یہ میری جان کے پیاسے ہو گئے ہیں. بچوں نے یہ کہا, بابا جان آپ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا, میں اکبر ہوں, حق ہمارے ساتھ ہے, ہم ڈرنے والے نہیں. بچوں نے کہا جب یہ بات ہے تو میدان میں نکل کے آ جائیے. دونوں بچے امام مسلم باہر نکل آئے. ایک بڑی زبردست ٹکر ہوئی اور کافی تعداد میں یزیدی مارے گئے. تو باہر میں کھڑے ہو کر کے ایک جھنڈا دکھا دیا, الصلاۃ الصلاۃ. چلیے دارالامانت میں ابن زیاد سے بات کر لیجیے. یہ فریب کیا. بہرحال اس روایت کو دوسرے طریقے سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں. صرف اس شہادتین میں علامہ شاہ محدث دیوبند نے اسی طریقے سے لکھا ہے. علامہ سلامت اللہ کیسی برکاتی ہے, میں اسی طریقے سے بیان کرتا ہوں کیونکہ اس میں اختلافات ضرور ہیں. اور آپ جیسے ہی دارالامانت فاٹک میں داخل ہوئے تو لوگ فریب دے کر کے کھڑے کر دیے گئے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا جائے. حضرت امام مسلم اس وقت داخل ہوئے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق جواب کا خلفات ہے کہ آج پڑھتے جاتے تھے دونوں طرف سے تلوار آئی اور امام مسلم کا سر لگا. امام مسلم کی شہادت ہو گئی. دونوں بچوں نے باپ کے لاشوں کو جو خون میں تڑپتا ہوا دیکھا, بچے بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے. المختصر بچوں کو بھی پکڑا گیا اور پکڑ کر کے ان کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا گیا. بچوں نے کہا, ابن زیاد اگر تجھ کو مجھے بھی قتل کرنا ہے, کیونکہ بچوں کو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے کھڑے کر دیا گیا, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا, بے تکلیف بے بس کی, تو کہا میرے ہاتھ کھول دے. جس دماغ کرتا ہے پر کھول دے میرے سیاد, ادھر نہ جائے تو اپنے کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے راجیب انت محمد ہماری تلواریں ہم کو دے دے, پھر میں تجھے بتا دوں کیا ہوتا حسین. کیونکہ یہ کس کا گھر تھا؟ یہ مولا علی کا گھر تھا, خاندان ہاشمی تھا. بہرحال پیچھے ہاتھ کو باندھ کر کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا. بچوں جب زمین پہ گرے, ان کی لاشیں گری. انا للہ و انا الیہ. امام حسین تو چل چکے تھے. حضرت امام حسین کو بڑی روکنے کی کوشش کری. حضرت فاطمہ لیثی, عبداللہ ابن عباس اور صحابہ اس وقت موجود تھے, لیکن امام حسین نہیں رکے اور امام حسین نے سفر کر دیا. امام علی مقام قاسیہ پر آ گئے تھے. اس جگہ پر امام حسین نے خیمہ تن تھے کہ آپ کے اور بھی ساتھ جو لوگ تھے, آپ کے بھائی تھے, مریدین تھے, سب لوگ اپنے جگہ پر تھے. دیکھا کہ ایک شخص پورا گندا بال چلا آ رہا سامنے سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ قریب جو آیا تو اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. امام حسین اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک پہاڑی کی دامن میں لے کے چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور کیا آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہے ہیں. کہا کوفہ مت جائیے, اس لیے کہ میں نے امام مسلم اور ان کے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حال ہوا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے میاں اب تم ادھر سے واپس چلے جاؤ, ہمارے خیموں کی طرف نہ جانا, امام مسلم کی بیوی ہمارے ساتھ میں.
امام مسلم کی بچی ہمارے ساتھ میں ہے، امام مسلم کے بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں، ابھی پروگرام مت جائے گا۔ ان لوگ کو مسافر کو اسی راستے سے واپس کر دیا۔ امام حسین آئے، خیمے کے دروازے پر حضرت سکینہ کی عمر کی بچی تھی، امام مسلم کی تھی، وہ حضرت سکینہ کے ساتھ کھیل لگی تھی۔ امام حسین اس بچی کو غور سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ جیسے امام حسین اس کو دیکھنے لگے، بچی پکار اٹھی، اے میرے چچا، آپ چچا ہیں، باپ کا درجہ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے دیکھیں، لیکن یہ تو بتائیے یہ تو مسافر آیا تھا، کیا کوئی خبر تو نہیں لایا تھا کہ میرے باپ کو شہید تو نہیں کر دیا گیا؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے لال، اے میرے بچے، میرے قریب آ جا۔ وہ بچی جیسے ہی آئی، امام حسین نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، بچی کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں اے حضرت، آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا ہے جیسے رسول اللہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ امام حسین نے اس بچی کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا۔ آپ فرماتے بیٹے، آج سے تم مجھے اپنا باپ کہنا، آج سے تم شاہبانوں کو اپنی ماں کہنا۔ اے میرے لال، عمروں نہیں، سارے خیمے کے لوگ جمع ہو گئے، امام مسلم کے بھائی آ گئے، ایک عجیب عالم ہو گیا، ایک عجیب سما ہو گیا، کوہرام بن گیا۔ امام حسین نے سب کو تسلی تشفی دی اور فرمایا جس کو واپس ہونا ہے وہ واپس ہو جائے، اس لیے کہ یزید کو میرے سر سے مقصد ہے، لیکن سب وفادار حسین تھے، کسی نے بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ امام مسلم کے بھائیوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اے رسول اللہ کے لال، ہم آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے، آپ کو کچھ دکھانا ہے، رسول اللہ کو کچھ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حسین کی کہا رسول اللہ کی کہا، حسین کی کہا کوئی عام کہا نہیں ہے، ساری کہا پلے پر حسین کی کہا کیونکہ یہ کہا رسول اللہ کی زمین تک کی ہے، یہ بہت عظیم شہادت ہے۔ آقا نے بڑا اسی دن کے لیے تھا اور بڑی بڑی دن کے لیے کیا تھا۔ امام حسین آگے جب بڑھے، دیکھا تو گرد ہو رہی ہے، لوگوں کا حضور لگتا ہے لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تم چال نہیں پہچانتے ہو، یہ چال دوستوں کی نہیں ہے، یہ چال دشمنوں کی ہے۔ بہرحال حضرت تشریف لے آئے اور ان کی فوج میں تھے تو آج کھڑے ہو گئے، امام کو سلام کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے آئے تھے۔ امام حسین نے کہا ہم کو خطوط بھیجے گئے، ہم کو خطوط بھیجے گئے بیعت کے لیے، اور جب میں آ گیا تو مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہو، مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، خطوط ڈال دے۔ حسین نے بڑا فصیح بجے خطبہ دیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ حضور ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا سنو، میں مختار کا بیٹا ہوں، مختار رہوں گا، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے ہو۔ جب یہ جملہ کہا تو حضرت حسین نے بھی کہا قسم خدا کی میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جس بات کی قسم حضرت حسین نے کھائی تھی، اللہ نے اس نیک بندے کی قسم کو سچا کربلا کے میدان میں دیا کہ حضرت حسین کے قدموں میں میرے امام چلے گئے تو سواریوں کو ایسے سواریاں تیزی کے ساتھ لگتا تھا کہ جیسے پل لکھے۔ میرے دادا استاد کی کتاب ہے حسین کی جنت، اس میں انہوں نے ایسے لکھا کہ پل لگے ہوئے، لیکن ایک چٹیا میدان جہاں حسین پہنچے اس میدان میں سواریاں ہو گئی، اتنا مارتے تھے سواریوں کو، بڑھاتے تھے سواریاں نہیں بڑھ۔ حضرت امام حسین وہیں پہ اتر گئے۔ اترنے کے بعد امام نے کہا اذان پڑھو، فجر کا اذان پڑھی تھی، نماز پڑھی، کچھ اجالا ہوا۔ اس جگہ کو دیکھا تو میدان چٹیا درختوں کا جو دور تک آپ کو نشان ہے۔ امام حسین نے پوچھا ما یقال لہذا الموضع، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آیا حضور سے کربلا، بس کربلا کو سنا۔ آپ فرماتے ہاں ہوا مقتدی شہیدی، یہ جو میری قتل کی جگہ ہے یہ میری شہادت کی جگہ ہے۔ عباس خیمہ لگا، یہی رک جاؤ، یہی ہماری منزل ہے۔ حسین اسلام بچانے کربلا گئے تھے، حسین قرآن بچانے کربلا گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
جنہوں نے اپنی زندگی میں سر کو کٹایا. یزید موت کے گھاٹ پر گئے. حسین نے اپنا سب کچھ دیا لیکن معلوم کیا ہوا؟ لٹائے گل تو چمن کی شگفتگی لیلی اور کٹایا سر تو ابد تک فرماتے ہیں آقا. عباس بھائی تھے. کون تھے؟ بھائی تھے لیکن کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. ہمیشہ آقا یا مولا. فرماتے ہیں آقا خیمے فرات کے کنارے لگا دیے جائیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہیں یزیدی پانی نہ پڑے. امام حسین فرماتے ہیں اے عباس یزیدیوں کا بھروسہ پانی پر گئے، ہمارا بھروسہ پانی پر گئے. فرمایا کہاں خیمے لگاؤں؟ کہا ابا جان جنگ صفین سے جب واپس ہوئے تھے. یہ امام حسین کہہ رہے ہیں ابا جان جب جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو اسی مقام پر آ کے کھڑے تھے اور آواز دی تھی یا ابا عبداللہ صبر صبر. اے حسین صبر کرنا میں شہادت گاہ پہ کھڑا ہوں. میرے بابا جان اپنے ہاتھ سے تیر سے نشان لگائے تھے. یہاں پر حسین نماز پڑھیں گے، یہاں پر بہویں رہیں گی، یہاں مریدین کا خیمہ ہوگا، یہاں امام مسلم کے بیٹے کو خیمہ ہوگا. لہذا وہ نشان دیکھو اور وہیں پہ خیمے لگا لو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی مقامات پر خیمے نشان کرا دیا. امام حسین 2 تاریخ کربلا 2 محرم کو حسین کربلا اور 2 سے لے کر کے گفتگو کا سلسلہ بھی رہا بیت کا. 7 تک پانی کھلا رہا. اس کے بعد حسین کا پانی بند ہوا. حضرت امام حسین کا پانی بند ہوا، بچوں کا پانی بند ہوا، اہل حرم کا پانی بند ہوا، مریدین متوسلین کا پانی بند ہو گیا. حضرت امام حسین اب آپ یہ سوچئے یزید نے اور یزیدیوں نے جو یہ کام کیا، کائنات کے اندر ایک ایسی کوئی مثال ہے. پانی بند ہو گیا. حضرت عباس آپ محرم کو سامنے آ گئے. فرماتے آقا پانی بند ہو گیا. حسین سجدے میں، امام نے سر اٹھایا، سلام پھیرا. عباس کیا ہے؟ اب پانی بند ہو گیا. اب پانی بند ہوا ہے، خدا کا کرم نہیں بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اردو نماز کیسے پڑھیں گے؟ آج تیمم اسی دن کے لیے نازل ہوئی. تیمم کرو، نمازیں پڑھو. آج ہی کے دن کے لیے نازل ہوئی. پھر بھی نہیں مانے آپ کے پاس. فرماتے ہیں ذرا تھوڑا دے دیجیے، زلزلہ دے دیجیے. کیا کرو گے زلزلہ؟ کہا کہ جا رہا ہوں پتوں کو توڑ کے لاؤں گا. ابھی اس کا پیاسا ہے، اس کی حالت سوکھ گئی ہے. 6 مہینے کے نہیں علی اصغر تھے. حضرت عباس مانے نہیں، لے کر کے چلے گئے زلزلہ اور گھر سے واپس ہوئے تو پتوں کو توڑا تو ان پتوں سے خون گرنے لگا. اپنے رومال میں، اپنے دامن میں ان پتوں کو خون آلودہ لیے ہوئے آئے اور حضرت امام حسین کے سامنے ڈال دیے. فرماتے ہیں آقا آج کے درختوں نے اپنی فطرت بدل لی. جو کہ درختوں کی فطرت یہ ہے کوئی پتا توڑیے یا تو پانی نمودار ہوگا یا کوئی رطوبت نکلے گی، لیکن یہ تو خون نمودار ہوا. امام حسین فرماتے صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نانا جان نے فرمایا تھا حسین تمہاری شہادت کے وقت حشر سے خون نمودار ہو رہا تھا. یہ نانا جان کی حدیث ہے. عباس حضرت عباس کا حدیث سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ درخت نوازی دے رہے ہیں کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. ذرا حسین کی ہمت دیکھو، حسین کی استقامت دیکھو کہ حسین سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی حسین نے یہ نہ کہا اے مولا اس پر سے یہ مصیبتیں دور کر دے، بلکہ حسین یہی کہتے رہے اے اللہ نانا جان کی امت کی مغفرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آیا
دیکھیے امام حسین نے کہا بیٹھ جاؤ کرتے عباس کیونکہ انسان ہے اس کا کام ہے تدبیر کرنا، کام ہے تدبیر کرنا. 90,000 کا بڑا مجموعہ کھول دیا، پانی کا ایک قطرہ دستیاب نہیں ہوا. حسین نے کہا عباس 8 بجے 9 آ گئے نماز عصر کے بعد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرے بھائی حسین خیمے کے پیچھے چلے گئے اور تلوار کو کھینچنے گئے. حضرت زینب فرماتی ہے کچھ اشعار پڑھتے تھے. حضرت امام حسین جا کے کھڑی ہو گئی اور فرمایا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ گئی حضرت زینب جب جنگ کی تیاری ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، تعاون ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، قرآن کی حرمت کا مسئلہ ہے، کعبے کی قربت کا مسئلہ ہے. حضرت زینب وہ خاندانی اہل بیت تھا. حضرت امام حسین بیٹھے تھے تلوار کو صاف کر رہے تھے. خیمے کے اندر آئے، گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز آئی. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ عباس نے کہا یزیدی حملہ کرنا چاہتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو کہ جنگ صبح ہوگا. نانا جان نے فرمایا تھا حسین تمہاری شہادت دس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آقا نے سن بھی بتایا، مقام شہادت بھی بتایا، دین بھی بتایا، سب کچھ سارے کل میں اس کو تفصیل سے بتایا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ واپس ہو جاؤ، میری زندگی بندگی کی آخری رات. حسین کے کہنے کا عباس میں جا کے کچھ ساتھ لوگوں رات آ گئی. عشاء کی نماز کے بعد بتائیے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کوئی چیز بھی خیموں کے اندر نہیں ہے. الکش کی صلاحیت صرف تھی، پیاس کی بات تھی، لیکن وہ بھی نہیں جیسے ہم اور آپ کو باویلا کرتے، بلکہ صبر کے دامن کو سب لوگ تھامے ہوئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا آج کی رات یہ آخری رات معلوم دیتی ہے، سب لوگ عبادتوں میں لگ جاؤ. سب لوگ نمازوں میں، عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں سارے کے سارے اہل بیت لگ گئے. امام حسین نماز، تلاوت، اوراد و وظائف سب کچھ حسین پڑھتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں ایک بات اور تھی، حسین یہی سوچتے رہے کہ صبح اسلام کیسے بچایا جائے گا. 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں لا کے ڈال دیا گیا. ہزاروں کی فوج پانی کو روک لگا دی گئی. حسین کے خیمے تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچنے پائے. اے امام تیری استقامت کے قربان چلے جائیں، اے امام تیری محبت کے قربان چلے جائیں. امام حسین اللہ کی یاد کرتے کرتے ذرا آگے سے ٹیک لگا لی، آنکھ بند ہو گئی. سونا کس کو ہوتا ہے؟ یا جس کو پیاس ہوتی ہے، جس کو بھوک ہوتی ہے، جو مصیبتوں میں گرا ہوتا ہے، جو وطن سے بے وطن ہوتا ہے، بستی نہیں جنگل میں ہوتا ہے. سوتا کہاں ہے؟ حسین تیرے لیے بہانہ بن چکا تھا. امام کی آنکھ بند ہوتی ہے. جیسے امام حسین کی آنکھ بند ہوئی، اس جان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے. امام حسین سر کو اٹھایا، گود میں رکھ لیا. نانا نے نواسے کی طرف دیکھا، نواسے نے نانا کی طرف دیکھا. امام حسین نانا جان پر نپٹ گئے. فرماتے ہیں نانا جان اب آپ تشریف لائے، اب آپ آئے ہیں. جب پہلے بیت پر پانی بند ہو گیا، اے نانا میں نے مزار مقدس پر آپ کو پکارا تھا، نانا نانا کہہ کے بلایا تھا. نانا آپ مزار اکبر سے نہیں بولے، صحابیوں کو جواب دیا، تیرابیوں کو جواب دیا. نانا حسین سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اے نانا حسین آپ کا آج آپ کے سامنے ہے. دیکھیے آپ امت حسین کے ساتھ کیا کر رہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا حسین اے میرے لال، اے میرے بیٹے، جب تم نے مجھ کو میری مزار پر گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر کے میرے لال آواز دی تھی، اے حسین میں اسی وقت مزار سے باہر آ گیا تھا. حسین تمہارے گھوڑے کی لگام ہمارے ہاتھ میں مدینے سے لے کے گیا. میرے لال مجھے مت سوچو کہ میں تم سے الگ ہوا ہوں. فرمایا نانا آپ ساتھ تھے تو نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہا میں نے نقش دعا مانگی تھی، اے اللہ میرا حسین ولی ہے. دنیا کو دیکھے، زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، کائنات کو دیکھے، شمس و قمر کو دیکھے، شجر و حجر کو دیکھے، نباتات و جمادات کو دیکھے، خدائی کو دیکھے. اے خدا تجھے بھی دیکھے، قدر کے مصطفیٰ کو
جاتے. بیٹے فرمایا نانا جان آج کی رات آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹے علی نجف کے اندر بے چین ہے, مجھے تمہاری ماں فاطمہ مجھے جلد